نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا كان عليا في درجاته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين في عبادته باقرا في علم الأولين والآخرين صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع العزاة مهديا إلى طريق اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی سبحان اللہ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحرگاہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اللہ اللہ یہ شعر میں فارغ ہونے والے علماء اور بالخصوص نوجوان علماء کے لیے نظر کرتا ہوں کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بے کوتاہی اور اپنے نوجوان علماء سے کیونکہ میں عمر کے اپنے اس پڑاؤ پر ہیں کہ جبکہ داڑھی کے بال میرے سفید ہو چلے ہیں اور اکثر حصہ اس کا سفید ہو گیا ہے اور عمر کی 50 مارنے والا ہوں میں نے اپنے ماضی کو بھی دیکھا ہے اور مستقبل بھی میرے پیش نظر ہے کل حالات کیا تھے آج حالات کیا ہیں کل کے علماء کی روش کیا تھی اور آج کی نئی بود اور نئی نسل کس طرف جا رہی ہے ان دونوں چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ میرا تعلق صرف درسگاہ سے نہیں یا صرف خانقاہ سے نہیں الحمدللہ خانقاہ میں آنکھ کھلی ہے درسگاہ میں تربیت پائی ہے یا یوں کہہ لیں کہ درسگاہ میں پڑھا ہے تو خانقاہ میں کیا ہے اگر بہت کچھ درسگاہ میں کتابوں کے ذریعہ ہم نے حاصل کیا ہے تو بہت کچھ الحمدللہ اپنے بزرگوں کے ذریعہ بھی سیکھا ہے اس لیے اگر میری کوئی بات میرے نوجوان علماء کو بری لگے تو معذرت کے ساتھ کہ مجھ فقیر کو وہ معاف کر دیں گے کیونکہ سچی بات اور حق بات کہنے کا عادی ہوں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے احباب خفا اور ناراض بھی رہتے ہیں لیکن معاملہ تو اپنا بس وہی ہے علامہ اقبال کی زبان میں کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلع مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خفا مجھ سے بھی ہیں نہ اپنے بیگانے بھی ناخوش اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش
میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اور کسی نے کہا ہے، خود کہا ہے کہ بڑی مشکل ہے کھوٹے کو کھرا کہنا نہیں آتا. مجھے بھی چاپلوسوں کی طرح رہنا نہیں آتا. میری خوبی اسے کہہ لو، میری خامی اسے سمجھو، ہوا جس سمت بہتی ہے مجھے بہنا نہیں آتا. اس لیے عرض کرتا ہوں برداشت کریں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور اسی تناظر میں کسی نے کہا ہے کہ اپنی جبین شوق کو سستا مت کر لینا، جبین شوق کو سستا مت کر لینا، ایسے ویسے در پہ سجدہ مت کر لینا. ناداری آتی ہے اور چلی جاتی ہے، ناداری آتی ہے اور چلی جاتی ہے، پرکوں کی دستار کا سودا مت کر لینا. یہ چند گز کا کپڑا ہے جسے امامے کی شکل اپنے فرش پر باندھا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم بزرگوں کی عزت و عظمت اس سے جڑی ہوئی ہے. اگر یہ بلند ہے تو ہم بلند ہیں، اور اگر یہ دستار نیچے آ گئی تو ہم نیچے آ جائیں. عزیزان محترم، اس لیے اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں. اور آگے عرض کرتا ہوں کہ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللہ. اور آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. قابل صد احترام علماء ذی وقار، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، دور و نزدیک سے سننے والی خواتین اسلام، اگر وہ موجود ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت کچھ پہلے بھی کہا جا چکا، اس لیے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے. تقریباً یہ ہر ایک بندے کی زبان پر ہے کہ حقیقتاً جو صحرا میں گلاب کا کھلنا اب تک کتابوں میں بند تھا، وہ سارے جملوں کو کتابوں میں تحریر کے ذریعہ پڑھ کر نہیں سمجھا جاتا. بہت ساری باتیں الفاظ و جملے کے ذریعہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن جب نگاہیں اسے دیکھتی ہیں تو وہ جملہ زبان میں خود بخود آ جایا کرتا ہے. تو کل تک ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ صحرا میں گلاب کا کھلنا. آج الحمدللہ تقریباً 125 کلومیٹر تک صحراؤں میں چلنے کے بعد جب یہاں پہنچا تو بے ساختہ کہا کہ واقعی زبان پر بے ساختہ یہ جملہ آیا کہ واقعی اسے ہی کہتے ہیں صحرا میں گلاب کا کھلنا. سبحان اللہ. گلاب کا کھلنا، جسے یہ جملہ کتابوں کے ذریعہ نہ سمجھ میں آئے، وہ یقیناً جامعہ صدیقہ شوجہ شریف میں آ کر ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لے. سبحان اللہ. میں دل کی عطا گہرائیوں سے پیر طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ غلام حسین باپو الجیلانی نقشبندی مد ظلہ نورانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. عزیزان محترم، دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید جو ڈنڈا لے کر عمارت بنوائی تھی بیت المقدس کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کھڑا ہو کر جناتوں کے ذریعہ انہوں نے تعمیر کرایا ہے. ارے جب زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے جو جگہ محروم ہو، جہاں فون کا نیٹ ورک کام نہ کرے، سوچو تو صحیح، اتنی بلند و بالا عمارت کا قائم کر دینا یا تو جناتوں کا کرشمہ ہو سکتا ہے یا تو روحانیت کا معراج کمال ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور یہ بات تو حقیقت ہے، یہ بات تو حقیقت ہے کہ جناتوں کا کمال نہیں ہے، یہ روحانیت کا کمال ہے. روحانیت کا کمال ہے. اور کیوں کر نہ کمال ہو، کیوں کر نہ کمال ہو کہ کم از کم سرسری طور پر
اس سے پہلے بہت زیادہ میں نہیں جانتا ہوں باپو کو، لیکن سرسری طور پر میں نے جو جانا تو کم از کم 3 نسبتوں کے جلوے ان کی ذات میں نظر آئے، سبحان اللہ، ان کی ذات میں نظر آئے۔ سب سے پہلی نسبت تو نسب کا ہے، وہ نسب وہ غوث اعظم سے ان کی نسبت ہے جنہوں نے چور کو ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ، پہلی نسبت تو اس غوث اعظم سے ہے کہ جنہوں نے چور کو ولی بنا دیا۔ باپو کی دوسری نسبت طریقت کی حضرت خواجہ باقی باللہ سے ہے کہ جنہوں نے اپنے خانسامہ کو اپنے رنگ میں رنگ دیا، جنہوں نے اپنے خانسامہ کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ اور تیسری نسبت تو خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول کی اس وطن سے ہے، بالعموم بھی اور بالخصوص بھی، بالعموم راجستھان کی بنیاد پر اور بالخصوص راجستھان کی بنیاد پر اور بالعموم ہندوستان کی بنیاد پر۔ آپ کو بالعموم بھی اور بالخصوص بھی خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے، تو پتا چلا کہ جو تین بزرگوں کی نسبتیں جس کے شامل حال وہی یہ کمال کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بھی یہ کہتا ہوں اور بزرگوں نے بھی، حضرت باپو نے بھی یہی کہا کہ حقیقتاً اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے بزرگوں کا ہی کمال ہے، میرے بزرگوں کا ہی کمال ہے۔ میرے پیارے، اللہ کا قسم، اللہ کی قسم، کچھ مختصر چھوٹا موٹا کام میں بھی کر لیا کرتا ہوں، دیکھ کر جذبہ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا واقعی آپ کی شخصیت رول ماڈل ہے نوجوانوں کے لیے اور کام کرنے والوں کے لیے، اہل خانقاہ کے لیے بھی، اہل مدارس کے لیے بھی۔ باپو کی ذات رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر اور جن کے کام کو دیکھ کر کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا، کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ دین کا کام ہوا کس طریقے سے ہے، کیا کس طریقے سے گیا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسے قبل کہ میں اس آیت کریمہ کی طرف آؤں اور مختصراً جس پر روشنی ڈالوں، اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق آئیے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور سارے جہان کے آقا ختم المرتبہ ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، بے شک اس وقت جو عالمی سطح پر دنیا پر نظر رکھ رہے ہیں، یا کم از کم عالمی طور پر نہ صحیح ہندوستانی پیمانے پر یقیناً آپ سب کی نظر ہے کہ ہندوستان کی صورتحال کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی سنگین ایشو ہے اور بڑا ہی سنگین موضوع ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہ جاؤں گا کیونکہ حالات آپ سب کو پتہ ہیں۔ بس شاعر کی زبان میں یوں کہہ لیجیے کہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ اترو نہ آسمان سے فرشتوں وہیں رہو۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اترو نہ آسمان سے فرشتوں وہیں رہو، اچھے نہیں زمین کے حالات ان دنوں، اچھے نہیں زمین کے حالات ان دنوں۔ لیکن عزیزان محترم، بلا شبہ آج حالات خراب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ زمانوں میں بھی حالات ہمیشہ سازگار رہے۔ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے 1400 سالہ تاریخ آپ اٹھائیں تو کبھی بھی حالات مکمل سازگار نہیں رہے ہیں، چاہے وہ مکہ کی سرزمین ہو، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے ہیں، تو مدینہ کے حالات بھی ایسا نہیں ہے کہ مکمل سازگار ہی تھے۔ اور پھر اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا، تابعین تبع تابعین کا دور آیا، تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حالات مکمل سازگار نہیں رہے، لیکن انہی حالات اور انہی دور کے مطابق ان صوفیاء نے، بزرگان دین نے اور صحابہ کرام نے اور خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کا کام کیا، دین کی
اشاعت کی اور اللہ کے پیغام کو، پیغام توحید کو دنیا والوں تک پہنچایا۔ عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اپنے علماء سے بالخصوص آپ عوام کے لیے بھی بہت کچھ ہے، لیکن عموماً تقریریں جو ہوتی ہیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، لیکن میں آج جو گفتگو کر رہا ہوں عوام کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوان علماء بھی منتخب ہیں، میں انہیں مدد یہ کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک چیز آپ پیش نظر رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دعوت کا کام کیا ہے، اس دعوت کے کام میں پہلے 40 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت کو منوا لیا ہے۔ جب زمانے والوں نے آپ کی شخصیت کو تسلیم کر لیا ہے، تب آپ نے دین کی دعوت پیش کی ہے۔ تفصیل اس کی بہت ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ساری چیزیں ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی ہونے کے باوجود، جبکہ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم آب کی منزلیں طے کر رہے تھے، لیکن اعلان نبوت آپ نے 40 سال کے بعد کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 40 سال تک آپ اپنی سیرت، اپنی شخصیت، اپنے کردار کو مکے والوں سے منواتے رہے۔ جب کردار والوں نے، مکے والوں نے آپ کے کردار اور آپ کی شخصیت کو مان لیا، تب آپ نے اپنی بات پیش کی۔ عزیزان محترم، برخلاف اس کے آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر سے انقلاب برپا ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری منہ سے بات نکلے اور سامنے والا جھٹ جھٹ سے قبول کر لے۔ عزیزان محترم، سوچو تو صحیح کہ جو قوم آپ کو نہیں جانتی، آپ کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتی، آپ کی شخصیت کو تسلیم نہیں کرتی، تو بھلا وہ آپ کی باتوں کو کیسے تسلیم کرے گی؟ قوم آپ کی بات کو اسی وقت تسلیم کرے گی جب آپ کی ذات کو تسلیم کرے گی۔ یقیناً ایسے موقع پر غلام باپو نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیش نظر رکھا کہ پہلے آپ نے اس علاقے کے لوگوں کے درمیان اپنی ذات منوائی، اور جب ذات منوائی تو آج لوگ بات ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں چلا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بھلا اس صحرا میں کون تقریر سننے کے لیے آئے گا کہ جہاں نیلو آبادی ہی نہیں ہے، کوئی بستی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن سچ کہنے والے نے کہا کہ ابھی رات تو ہونے دیں، رات جب ہوگی تو پتہ چلے گا کہ زمین کے نیچے سے لوگ نکل کر آئیں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہ ہو کہ انسان یہاں کم بیٹھے ہو، فرشتوں کی تعداد زیادہ بیٹھی ہو، فرشتوں کی تعداد زیادہ بیٹھی ہو، تو پتہ چلا کہ لوگ بات اس وقت مانتے ہیں کہ جب ذات کو تسلیم کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ پیغام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔ اللہ کے حکم کے مطابق فرمان باری تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ میرے محبوب اپنے رب کی طرف آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے اور والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ تدبیر کے ساتھ بلائیے۔ اور اگر بحث و مباحثے کی بھی نوبت آ جائے تو اس بحث و مباحثے میں بھی جو احسن اور بہتر طریقہ ہو، اس احسن اور بہتر طریقے کو یاد کر لیجئے اور اس کو پیش نظر رکھیے اور اس کے مطابق آپ ہم کلام لیجئے اور گفتگو کیجئے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ آج کے تمام علماء کو کچھ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم اس آیت کریمہ کو حفظ جاں بنا لینا چاہیے، وظیفے میں شامل کر لینا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلائیے، حکمت کے ساتھ بلائیے۔ اب سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ حکمت کس چڑیے کا نام ہے اور حکمت کس پرندے کا نام ہے؟ علماء نے فلسفیانہ انداز میں جو اس پر گفتگو کی ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کیونکہ الفاظ و جملے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اگر اس کو واقعہ کی روشنی میں بیان کر دیا جائے تو بات آسانی کے ساتھ سب کے دل میں اتر جایا کرتی ہے۔ آئیے حکمت کو سمجھنے کے لیے ہم تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو دین میں سب
سب سے بہتر ہو، سب سے بہتر عمل آپ بتائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وقت پر نماز ادا کیا کر، وقت پر نماز ادا کیا کر۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک بندہ پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ سوال وہی ہے کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ تو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کر۔ اسلام میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ کچھ دنوں کے بعد پھر تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ سوال وہی ہے تیسری بات، لیکن تیسرے کو بھی جواب حضور تیسرا دے رہے ہیں۔ فرمایا سن، میدان جہاد میں اسلام کے لیے اپنے اسلام کے لیے جذبہ شہادت شامل ہونا، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں جانا، یہ اسلام میں سب سے بہترین عمل ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ عزیزان محترم، سوال ایک ہے، جواب اس کے تین دیے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک اگر کوئی پڑھے تو کبھی ہو سکتا ہے کہ نمازیں چھوڑ دے اور ماں کی خدمت میں لگ جائے، کوئی ہو سکتا ہے کہ نماز کی خدمت کرے کہ بھئی اس کا موقع نہیں میرے پاس ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، ماں ہے ہی نہیں، خدمت کس کی کروں، نماز کی طرف بھی توجہ نہ دے، کہے میدان جہاد میں دین کی اللہ کی رضا کے لیے کود پڑنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ چلو ہندوستان میں جہاد کا تو معاملہ نہیں، انتظار کرتا ہوں جب کبھی ایسا عمل آئے گا، موقع آئے گا تو کروں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہی نا کہ بدبخت یہ دین سمجھا نہیں ہے، حدیث سمجھا نہیں ہے۔ جی ہاں، حدیث کو صرف اگر عبارت کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ فقہاء کے ذریعہ سمجھا جائے یا ان علماء کے ذریعہ سمجھا جائے جنہوں نے حدیث کی تفسیر کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ نے سیدھی راہ چلا۔ اب نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، نہ پڑھیں تو نماز ادا نہ ہو۔ آگے قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، انعام جن پر ہوا ہے۔ تو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوا کرتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، شہداء پر ہوا، صالحین پر ہوا۔ تو بہرحال یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ تھیوری ہیں، اور تھیوری کو ہر بندے کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے پڑھنے پڑھے لکھے لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ تھیوری کو سمجھانے کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھیوری کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہو، اسے پریکٹیکلی سمجھایا جاتا ہے۔ اسی لیے بچوں کو جہاں نماز کے مسائل پڑھ کر بتائے جاتے ہیں وہیں پریکٹیکل کر کے بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس انداز میں قیام کرو، اس انداز میں رکوع کرو اور اس انداز میں سجدہ کرو۔ تو سنو، دین کو اگر کوئی ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اگر دین کو صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے ذریعے سمجھا جائے گا تو دین کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ قرآن اور حدیث تھیوری ہے، صوفیاء کرام اور بزرگان دین اس کے پریکٹیکل ہیں۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہے، ایک سوال کا تین جواب آپ نے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی حکیم ہے، داعی ہے۔ ارے دنیا کا معمولی حکیم بھی آج کل ہوتا ہے نا، میڈیکل آج کے ڈاکٹروں کو چھوڑ دو کہ جن کا حال یہ ہے کہ کوئی اگر جائے تو وہ نفس پہ ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ 10 قسم کے ٹیسٹ لکھتے ہیں اور 20 قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی دوا تو ٹکرا ہی جائے گی اور کوئی نہ کوئی دوا تو لگ ہی جائے گی، لیکن واقعی جو حکیم ہوا کرتے تھے پہلے، اور آج بھی کچھ نہ کچھ ایسے حکیم مل جائیں گے تو ان کا حال ہوتا تھا کہ نبض پر ہاتھ رکھیں، نبض پر ہاتھ رکھتے تھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد سب کچھ بتا دیا کرتے تھے کہ تیرا معاملہ کیا ہے، تجھے بیماری کیا ہے، تو نے کھایا کیا ہے اور تجھے کھانا کیا چاہیے، اور ہم حکیم کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ سنو، یہ تو جسمانی حکیم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جسمانی حکیم بنا کر بھی بھیجا اور روحانی حکیم بنا کر بھی بھیجا۔ دنیا کے حکیم جب بغیر دیکھے بہت کچھ بتا سکتے ہیں تو پیغمبر آخر زمان اگر بغیر دیکھے قیامت تک کی خبر دے دیں تو تعجب کی کیا بات ہے؟ خبریں
تعجب کی کیا بات ہے، اللہ نے یہ علم اور یہ پاور انہیں دیا ہے، اس لیے نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی امتی کے ظاہر نہیں دیکھا کرتے بلکہ امتی کا باطن بھی دیکھا کرتے ہیں۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے آنے والے کو دیکھا تو دیکھا کہ روزے میں ٹھیک ہے، یہ حج و زکوٰۃ میں ٹھیک ہے، صدقات و خیرات میں ٹھیک ہے، ماں باپ کی فرما برداری میں ٹھیک ہے، میدان جہاد میں جانے میں ٹھیک ہے، لیکن نماز میں اس کا معاملہ کمزور ہے اور نماز میں پیچھے رہتا ہے، تو اس کے مزاج و طبیعت اور اس کی فطرت کے مطابق اور اس کی بیماری کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سن، وقت پر نماز ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ دوسرا بندہ آیا، سوال وہی تھا، حضور نے دیکھ لیا سارے معاملے اس کے ٹھیک ہے، لیکن بوڑھی ماں اس کے گھر میں بستر پہ سسک رہی ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، خدمت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ سن، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ بوڑھی ماں کی خدمت کی جائے۔ آنے والا تیسرا بندہ آیا، آپ نے دیکھا اس کے سارے معاملے ٹھیک ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ میدان جہاد میں جانے میں چور واقع ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میدان جہاد میں جانا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ پتہ چلا کہ سوال کرنے والے نے سوال ایک کیا ہے، لیکن حکیم و داعی نے جواب دیا ہے، ان سامنے والے کو دیکھ کر حکمت کے مطابق جواب دیا ہے۔ عزیزان محترم، جب بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکیمانہ انداز میں داعیانہ کردار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو دین کے قریب کیا ہے اور دین کے لیے بلایا ہے۔ سننے میں بھی زیادہ لطف ملے گا، مجھ کو بولنے میں بھی۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دین کے لیے اور لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے کیسے کتنی فکر ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کو سمجھانا پڑتا تھا، تشفی دینی پڑتی تھی اور دلاسے کے کلمات پیش کرنے پڑتے تھے۔ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے محبوب اگر کیا یہ ایمان نہ لائیں گے تو آپ اس غم میں اپنی جان عزیز کو بھلا دیں گے۔ اللہ اکبر، ذرا اللہ کے کلمات اپنے نبی پاک میں محبوب کے لیے دیکھیں۔ فرمایا محبوب آپ کا کام رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اور اے محبوب اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو آپ کا ان کے غم میں اپنی جان عزیز کو بھلا دیں گے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ عزیزان محترم، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مزاج و طبیعت کو اللہ نے اور کلام اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ہم اس نبی کے رحمت کے امتی ہیں کہ جن کا حال یہ کہ عبداللہ ابن ابی جیسا منافق بھی جب مر جاتا ہے تو ان کے بیٹے آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کس کی نماز جنازہ؟ جو منافق وقت ہے۔ کس کی نماز جنازہ؟ جس نے اسلام دشمنی کے سارے حق کو ادا کر دیا ہے۔ کس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تیار ہو رہے ہیں کہ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حضور تیار ہو گئے ہیں کہ جس کے لیے قرآن کی آیت آ چکی ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم، اے میرے محبوب 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے میرے محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 بار بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ مغفرت نہ فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ عزیزان محترم، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور چلے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ چھوڑ کر کہا یا رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی جیسے منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن، اسلام کو مٹانے کے لیے اس نے کچھ بھی کسر نہ چھوڑا، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، پھر آگے بڑھے۔ حضرت عمر پھر آگے آئے، کہا یا رسول اللہ ایک دن تو وہ آپ کو اللہ کو یہ کہہ رہا تھا۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب پھر سیدنا عمر فاروق نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم الى آخر الآیہ، تو اللہ کے پیارے رسول نے بڑی پیاری زبان میں پیاری بات کہی ہے۔ یاد رکھے حضور کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں انی خیرت فاخترت، اے لوگوں سنو، اے عمر سنو، اللہ نے اس آیت کریمہ میں مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ میرے اختیار میں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، انی خیرت، فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لیکن رحمت کا پہلو میرے اوپر غالب ہے، جس طریقے سے میرے رب پر رسول الرحمن کا پہلو غالب ہے، اس لیے میں اپنی رحمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ حضور جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اور جناب علی اسی پر بس نہیں بلکہ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضور اپنی قمیص مبارک اتارتے ہیں اور اس کی قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بعض یہاں پر جو لوگ ہیں جو تبرک کے قائل نہیں ہیں اور بدعقیدگی کے شکار ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جب حضور کا تبرک اور آپ کی قمیص مبارک عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی، تو پھر کسی اور کا تبرک کسی اور کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ افسوس، اس موٹی سی بات کو وہ نہ سمجھ سکتے کہ تبرک کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، تبرک سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، بلا شبہ اسے تبرک فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یقیناً ہم اہل ایمان ہیں، نبی کے غلام ہیں، اسی لیے ہمیں امید ہے کہ نبی کا تبرک بھی اور نبی کے عشاق و غلاموں کا تبرک بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ عزیزان محترم، تو حضور نے قمیص مبارک ڈال دیا، سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کیوں؟ موقع کے سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، اور فرمائے کیا وجہ لکھی ہے؟ علماء نے لکھا ہے اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ حضرت شیخ کی نگاہ اس وقت اس قبیلے کے 1000 لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نبی نے دیکھا کہ فائدہ اس کو تو نہ ہو سکے گا، لیکن اس کے قبیلے کے 1000 لوگ میرے اس عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ اور ہوا وہی، سارے کے سارے موجود تھے۔ جب اپنی قمیص مبارک حضور نے عبداللہ بن ابی کے لیے ڈال دیا تو جو اس کے قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اشک جو ہیں وہ اگمشتے بلندہ رہ گئے کہ نبی کتنے مہربان ہیں، اتنے بڑے دشمن کو اس طریقے سے نوازتے ہیں، اگر ہم ان کے غلام بن جائیں تو نبی کا کیسا کرم ہمارے اوپر ہوگا۔ اور 1000 لوگوں نے نبی کی اس عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ دعوت ہے، یہ دعوت کی حکمت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت کے خلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اس ہندوستان کی سرزمین پر آپ دیکھیں جو دعوت کا کام ہوا ہے وہ غریب نواز نے اور ان کے مشائخ نے اور ان کے خلفاء نے، ان کے مریدین نے اور دیگر جو صوفیاء کرام مسلمان دین تشریف لائے، جن میں ایک آپ کا خاندان بھی ہے، انہوں نے اسی داعیانہ کردار کو اختیار کیا ہے۔ غریب نواز کی طریقوں کو آپ دیکھتے چلیں، لیکن یہاں پر مجھے ایک غریب نواز کے سلسلے ہی کے ایک عظیم بزرگ سیدنا مولانا فخر الدین فخر پاک دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یاد آتے ہیں۔ ان چشتی بزرگوں کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ صرف مسلمانوں کو مرید نہیں کرتے بلکہ خانقاہ میں اگر کوئی غیر مسلم بھی آتا تو اسے بھی مرید کر لیا کرتے تھے۔ صاحبان، یہ بات بہت سارے علماء کو ہضم نہیں ہوتی، اور میں بھی جب تک مولویت میں جی رہا تھا یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ معاملہ کیا ہے بھائی، کہ ایمان ہے نہیں اور اس کی آپ نے اس کی بیعت قبول کر لی۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو ہے بیت الارشاد کو، پیری مریدی کو موجودہ تناظر میں دیکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج جو بیعت کا معاملہ ہے اور مریدی کا معاملہ ہے وہ جماعت بڑھانے کے لیے، اپنا جتھا مضبوط کرنے کے لیے، اپنی
تک مضبوط کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ آج امت مختلف خانوں میں بٹ گئی ہے. ایک سنی بھی دوسرے سنی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے میرے پیر کے جھنڈے کے نیچے آ جائے, سارے کے سارے میرے پیر کے جھنڈے کے نیچے آ جائے. یاد رکھیں کہ یہ غیر فطری بات ہے اور غیر اسلامی بات ہے کہ سب کے سب کسی ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں, بلکہ اس زمین پر مختلف جھنڈے رہیں گے. حنفیت کا جھنڈا بھی رہے گا, شافعیت کا جھنڈا بھی رہے گا, حنبلیت کا جھنڈا بھی رہے گا, مالکیت کا جھنڈا بھی رہے گا, قادری جھنڈا بھی ہوگا, چشتی جھنڈا بھی ہوگا, نقشبندی جھنڈا بھی ہوگا اور ان کے ائمہ میں ہوگے. قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن امتوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. تو لوگ قیامت میں الگ الگ جھنڈوں کے تلے پہنچیں گے, لیکن وہاں قیامت میں صرف ایک جھنڈا ہوگا, وہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہوگا, وہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا ہوگا. اور اس جھنڈے کے نیچے قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, ماتریدی, منصوری سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے. تو لوگوں جو جھنڈا محمد الرسول اللہ کا ہے وہ جھنڈا اپنے پیر کے ہاتھوں میں تھمانے کی کوشش نہ کرو اور شریعت اور رسولیت کا مذاق بنانے کی کوشش نہ کرو. آج اسی وجہ کا تفرقہ پیدا ہو رہا ہے. تو میں بھی سوچا کرتا تھا کہ معاملہ کیا ہے, لیکن بات سمجھ میں آئی کہ وہ بزرگوں کی بیت و ارشاد کا جو معاملہ تھا وہ جماعت اور جماعت مضبوط کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی دعوت کے لیے, اسلام کے قریب کرنے کے لیے اور دین کا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی خانقاہوں میں مسلمان بھی آتے تو غیر مسلم بھی آتے, مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلم بھی وہی ادب سیکھتے. اب جب مسلمان بیت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے تو کبھی کبھی غیر مسلم بھی اپنا ہاتھ ان کے دھرم گرو کی طرف یا ان کے پیر و مرشد کی طرف بڑھا دیا کرتے تھے کہ حضور ہمیں بھی بیعت کر لیا جائے اور اپنی مریدی میں شامل کر لیا جائے. وہ مرید جب ہوتا ہے تو کفر ہی کام میں ہوتا ہے, شرک کے دلدل ہی میں ڈوبا ہوتا ہے, لیکن جب مرید ہو جاتا تھا تو اپنا گرو مان لیتا تھا, آنے جانے کا معاملہ بڑھ جایا کرتا تھا, عقیدت کا حال ہو جاتا تھا. اور پھر صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک دن وہ غیر مسلم آ کر عرض کرتا کہ حضور مرید تو پہلے ہو گیا تھا, آج چاہتا ہوں کہ مجھے اسلام میں بھی داخل کر لیا جائے. اور پھر وہ اسلام بھی قبول کر لیا کرتا تھا. عزیزان محترم آپ دیکھیں حضرت مولانا فخر پاک کا ہی واقعہ ہے کہ جمنا کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھا کہ جمنا کے کنارے برہمن آنے والوں کو اشنان کرا رہے ہیں اور جانے والا اشنان کر کے دکشنا دے رہا ہے, کچھ نہ کچھ نذرانہ دے رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا برہمن کونے میں کھڑا ہوا ہے, کوئی اس کے قریب جانے کے لیے نہیں اور کوئی اس سے غسل کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. بلاخر کافی دیر تک دیکھنے کے بعد حضرت فخر پاک نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ذرا وہ ہندوانہ لباس مجھے پیش کرو. آپ نے اپنا لباس اتارا ہے اور صوفیانہ لباس اتار کر ہندوانہ لباس زیب تن کیا ہے. کسی کو کافر بنانے کے لیے موجودہ دور میں اتنا ہی کافی ہے, لیکن آپ دیکھیں ان کا حال یہ کہ وہ لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد گئے, کہا کہ پنڈت جی مجھے بھی اشنان کرانا ہے, کیا آپ کرائیں گے؟ بوڑھا جو چہرہ جس کا پنگلا گیا تھا, سورج غروب ہونے والا تھا اور ناکامی اور نامرادی کا شکار ہو چکا تھا, جب جس نے یہ سنا ہے کچھ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے, دل چہرہ خوش ہو گیا ہے, کھل گیا ہے, کہنے لگا ضرور ضرور. اور اس کے بعد اس نے اشنان کرایا ہے. سارے پنڈتوں کو 5 روپے دے کر جاتے, حضرت فخر پاک نے 10 روپے دیا ہے. اور اس دن کے بعد روزانہ کا معمول تھا کہ آپ آتے, وہ غسل کرتے اور غسل کرنے کے بعد کبھی 10 کبھی 20 کبھی 30 روپے بڑھا چڑھا کر پیش کیا کرتے. ایک اس پنڈت کے دل میں یہ تجسس جاتا ہے کہ بندہ ہے تو کون ہے, یہ ہے تو کون ہے. اور بالآخر پیچھے پیچھے ایک دن خانقاہ میں پہنچ گیا ہے, پتا چلا کہ یہ کوئی ہندو نہیں تو مسلمانوں کے دھرم گرو ہیں. کہنے لگا حضور والا بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر میرے پاس آپ آ کر اشنان کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہا بس میں نے تمہارے چہرے کو دیکھا, تمہاری تکلیف کو دیکھا, تمہارے درد کو میں نے محسوس کیا, تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یقیناً تمہارے دل کو خوش کرنا یہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت ہے. تو تمہارے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں انہیں یہ غسل کیا ہے اور میں نے تم کو یہ دکشنا دی ہے, میں نے تمہیں یہ نذرانہ دیا ہے. اس نے جب یہ جملہ سنا ہے کہنے لگا گرو جی
یقیناً کوئی عام پرش آپ نہیں ہو سکتے، آپ تو مہا پرش ہی ہو سکتے ہیں۔ قدموں پہ گرا ہے، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ حفیظ بیرٹھی کہتے ہیں تحریر سے ممکن نہ تقریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ عزیزان محترم یہ بڑا طویل موضوع ہے کہنے کی، بہت کچھ ہے، اس پر ختم ہوتا ہوں کہ حضرت محترم اسی داعیانہ انداز میں نے جب سنا کہ مسلم یہ جو ہے قومی ایکتا کا پروگرام ہے، بہت سے فتوے دینے کے لیے بہت سارے حضرات اتنا ہی کافی ہے۔ آج حال لوگوں کا یہ ہو گیا ہے کہ ایمان میں تو کسی ایک بندے کو داخل نہیں کیا، خارج کرنے کے لیے بس تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ نذیر اکبر آبادی کا بڑا پیارا شعر ایسے موقع پر مجھے یاد آتا ہے، کہتے ہیں کہ بندے کے قلم ہاتھ میں ہوتا تو غضب تھا، بندے کے قلم ہاتھ میں ہوتا تو غضب تھا، وہ تو کہتے کہ ہے کاتب تقدیر کوئی اور۔ اللہ نے تقدیر کا قلم بندے کے ہاتھ میں نہ پکڑایا، ورنہ شاید ہم قلم پکڑ کر جنت کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے۔ کس مدرسے سے آئے ہو، مطلب کا مدرسہ ہے تو داخل کرتے، ورنہ باہر۔ کس خانقاہ سے آئے ہو، مطلب کی خانقاہ ہوتی تو داخل، ورنہ خاطر۔ کس پیر سے مرید ہو کر آئے ہو، اگر مطلب کا ہو تو داخل، ورنہ خاطر۔ کس برادری سے تمہارا تعلق ہے، کس خطے سے تعلق ہے، اگر مطلب کا ہوتا تو داخل، ورنہ خارج کر دیتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کاتب تقدیر وہ خود ہے، تقدیر کا قلم بندوں کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا ہے۔ اس لیے ان جیسے داعین اور ان جیسے حکماء اگر حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو فوراً اعتراض نہ کیا کریں، بلکہ ان کے پاس پہنچے حضرت میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ افسوس تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 100 سالوں سے جو دعوت کا جیسا کام ہندوستان کی سرزمین پر ہونا چاہیے، وہ دعوت کا کام میں سمجھتا ہوں کہ رک گیا ہے۔ یقیناً فقہاء کی عظمت سر آنکھوں پر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ داعی کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کے لوگوں کو اندر داخل کریں، اور فقہاء کا کام ہوتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ بتا کر اندر آئے ہوئے لوگوں کو باہر نہ ہونے دیں۔ لیکن یہاں صورتحال دیگر منہ ہو گئی ہے، جو منصب نہ تھا وہ منصب اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جیسی شخصیات کو سلامت رکھے اور کام کو دیکھ کر کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت سے آنکھیں ملا، غفلت کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آتی ہے، اب بستر چھوڑ دے، جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بند کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی